السلام علیکم، میں ہوں روشن الدین دیامری۔ ناظرین، گزشتہ رات یعنی سنڈے کی شام کو ایک جو ہے نیوز بہت وائرل ہوئی بلاسفیمی کی، جو ہے گستاخی کے حوالے سے جو انٹرنیشنل میڈیا، ہماری لوکل میڈیا نے ایک خبر بریک کی کہ کوہستان میں جو ہے کسی چائنیز نے گستاخی کی، جس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں جو وہاں کی کمیونٹی ہے موو ہے وہ گئے اور انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا۔ اس طرح کے جو ہے وہ نیوز سرکولیٹ ہوئی، جس میں تمام میڈیا ہاؤسز کے جو لوگ تھے، اس کے علاوہ جو عام سوشل میڈیا، خاص کر ٹویٹر کے اندر جو جرنلسٹ ہے یا جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان لوگوں نے وہاں کے کمیونٹی کو ایک بڑی لعن طعن کی اور ان کو دہشت گرد ٹائپ کے جملے بولے۔ ان کے خلاف ایک جو ہے وہ محاذ کھول دیا کہ وہ لوگ بڑے یہ مولوی ہیں، اس قسم کے واہیات قسم کے ان کے لیے الفاظات جو ہے نا وہ بولے گئے۔ ان کو کہا گیا کہ یہ بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں، کسی نے کہا کہ ان کے خلاف آپریشن ہونے چاہیے، کسی نے کہا یہ ہونے چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے ناظرین، پہلے میں آپ کو اس انسیڈنٹ کے حوالے سے تھوڑے اس کی محرکات بتا دوں کہ یہ سینیریو کیا ہے، یہ کوہستان جو علاقہ ہے وہ کہاں ہے، کس کیٹیگری کا، کس ٹائپ کا علاقہ ہے یہاں پہ، اور پھر ہم اس کو کمپیئر کر لیں گے کہ ان لوگوں کے اندر کتنی جو ہے برداشت ہے، اور اس واقعے کے حوالے سے بات کر لیں گے وہ اس میں سین اصل جو کہانی کیا تھی۔ ناظرین، کوہستان جو ہے وہ کے پی کے جو پروونس ہے اس کے ہزارہ ڈویژن میں آتا ہے۔ یہ کوہستان کا جو علاقہ ہے، کوہستان میں 3 اضلاع ہیں، ایک جو لوور کوہستان، دوسرا کولائی پالس کوہستان جس کو کے پی کے بھی کہتے ہیں، اور تیسرا جو ہے یہ اپر کوہستان جہاں پر یہ انسیڈنٹ پیش آیا تھا، داسو کا جو ایریا ہے کومیلا والی سائڈ پہ، وہاں پر آگے برسن نالہ میں یہ کیمپ ہے، وہاں پر یہ کیس آیا تھا۔ جو چائنیز تھا یہ ٹرانسپورٹ کا، اطلاعات کے مطابق یہی ہے کہ وہ ٹرانسپورٹ کا انچارج تھا وہاں پر، جو لوکل ہمارے دوست ہیں، جو بھائی یار دوست وہاں پر کام کرتے ہیں، اب وہ اسی ٹرانسپورٹ کا انچارج تھا۔ اور ایک خبر یہ ہے کہ اس کے اور وہ جو ڈرائیور تھے ڈمپر کے، انہوں نے وہ لیٹ آئے گئے، ان کے آپس میں تلخ کلامی ہوئی، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کے خلاف جو ہے انہوں نے کوئی ایسے کلمات بولے جس کے اوپر ان کے اوپر الزامات ٹھہرایا گیا۔ دوسری خبر یہ بھی ہے کہ وہ بندہ جو تھا چائنیز سخت ہے، چائنیز نارمل سی بات ہے، یہ سخت ہوتے ہیں، سخت مزاج کے ہوتے ہیں، تو اس نے ان کو تنگ کرتا تھا، اس لیے اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا۔ ایک اور اینگل بھی ہے ناظرین، چائنیز جو ہیں وہ آپ کو اچھے سے پتہ ہے کہ چائنیز کو تو اردو آتی نہیں ہے، انگریزی بھی ان کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ فرشتے بھی نہیں سمجھتے، وہ بولتے زیادہ چائنیز زبان میں۔ کوہستان کے جس علاقے میں یہ انسیڈنٹ ہوا تھا اور جن لوگوں کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ان کے حوالے سے بتاتا چلوں، کوہستان کے علاقے میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ انتہائی کم ہے، یعنی کہ شاید کے پی کے یا پاکستان میں سب سے کم لٹریسی ریٹ کسی علاقے میں، پاکستان کے جو ایڈمنسٹریٹو علاقوں میں جو سب سے کم لٹریسی ریٹ کہیں پر ہے وہ کوہستان میں۔ کوہستان میں فیمیل لٹریسی ریٹ تو بالکل زیرو ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن میل کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بھی پاکستان میں سب سے کم علاقہ ہوگا۔ کوہستان پاکستان کے سب سے بیک ورڈ علاقہ ہے، یعنی میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو چاروں صوبوں کے حوالے سے بات کر لوں، پاکستان کی جو سب سے بیک ورڈ ایریا ہے وہ کوہستان ہے۔ اس کو کیوں رکھا گیا ہے یہ ایک الگ بیس ہے، اس کے اوپر ابھی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر ہماری جو ڈسکشن وہ لمبی ہوگی، لیکن کوہستان کو پاکستان کے سب سے بیک ورڈ علاقہ رکھا گیا۔ کوہستان میں آج سے 5-7 سال پہلے تک کوئی فنکشنل سکول کالج نہیں تھی، گزشتہ حکومتوں میں کچھ تھوڑی سی بہتری آ گئی، لیکن ابھی بھی کوئی ایجوکیشن کے ادارے اس طرح سے فنکشنل نہیں ہے جس طرح سے آپ کو ایبٹ آباد، مانسہرہ یا کسی اور کے پی کے کی ڈسٹرکٹ میں یا پاکستان کے کسی ضلع میں نظر آئیں گے۔ کوہستان کی لٹریسی ریٹ کم، اور دوسری طرف جو وہاں کی جو آبادی ہے وہ جو ہے بڑی ریلیجس ہے، مذہبی آبادی ہے، اور ایک ہی مسلک سے سنت والجماعت کی وہاں پہ کمیونٹی ہے ساری کی ساری، بڑے 5 وقت کے نمازی، اور یعنی کہ مسجدوں کے ساتھ ان کا زیادہ تعلق ہے، دین کا ان کا جو اس طرح سے ریلیشن بڑا ایفیلیٹڈ ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین جو وہاں پر کمیونٹی ہے وہ فائنینشلی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، یعنی کہ لوگ جو ہیں ان میں سے چند ایک لوگ کماتے ہیں، باقی فیملیز کھاتے ہیں، اور زیادہ تر آپ جب ان علاقوں میں جاؤ گے تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، کوئی کام کاج نہیں کرتے، آپ ان کے فراغت بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب جب داسو ڈیم کا یہ پروجیکٹ آیا اس کے بعد وہاں پر کوہستان کے لوگوں نے ریزسٹ کر کے، پروٹیسٹ کر کے کسی بھی طریقے سے اپنے لوگوں کو وہاں پر ایڈجسٹ کروایا، جو ان کا ایک حق تھا داسو پروجیکٹس کے اندر۔ اب جو ڈمپر ڈرائیور جو انسیڈنٹ جس کو پیش آیا، وہ ڈمپر ڈرائیور ان پڑھ ہیں،
ان میں کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوتا، کیونکہ پڑھے لکھے وہاں پر لوگ بہت جو ہیں وہ اس طرح کی ڈرائیونگ نہیں کرتے ہیں، بہت کم ایجوکیشن والے یا لو ایجوکیشن کے لوگ وہ بھی ڈمپر شمپر چلاتے ہیں۔ اب یہ انسیڈنٹ جو میڈیا کے اندر ہائی لائٹ کیا گیا یہ کہ اس کیس کو انہوں نے یہ رنگ دیا کہ وہ لوگ گئے، وہ بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں۔ کچھ لوگوں سے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ نہ تو ان کو اس علاقے کا پتہ ہے، نہ تو اس علاقے کے حوالے سے انفارمیشن ہوتی ہے لیکن وہ عجیب قسم کے کلمات بولتے ہیں کہ وہ بڑے ان کے اوپر آپریشن کی جائے، ان کے خلاف کرش کر لے، ان کے اوپر ان کو گولیاں مارو، اس قسم کی موب یہ ان کے اوپر کمپیئر کر کے لیتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے علاقے سیالکوٹ اور پاکستان کے علاقے گوجرانوالا، لاہور اور کراچی میں آئے روز اس طرح کے واقعات ہوئے آپ کے سامنے۔ سیالکوٹ کا واقعہ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہوگا، ایک کرسچن کے حوالے سے بھی یہی تھا کہ اس نے شاید گستاخی کی یا نہیں کی تھی، لیکن ان کے اوپر حملہ ہو، اس کو قتل کیا اور اس کو جلا دیا گیا۔ سیالکوٹ پاکستان کے ایک ویل ڈیولپ علاقہ ہے جہاں پر لٹریسی ریٹ بہت اچھی ہے، وہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑے سلجھے اور شریف لوگ ہیں، پنجاب سینٹر کے ہیں۔ لاہور کی بات کریں، گوجرانوالا کی، ان علاقوں کے لوگوں کو کہتے ہیں یہ بڑے نرم شریف اور سلجھے ہوئے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہاں پر فیسلٹیز ہیں۔ لیکن اسی طرح کے ایک انسیڈنٹ میں وہاں پر لوگوں کو قتل کیا گیا، سلمان تاثیر کو مارا گیا۔ اس سے پہلے بہت سارے انسیڈنٹ آپ کے پاکستان کے علاقوں میں، کوہستان اور اس سے اوپر گلگت بلتستان کے علاقوں میں کبھی اس قسم کے انسیڈنٹ پیش نہیں آئے جہاں پر یہ گستاخی والی کہانی ہو۔ یہ کوئی پہلا واقعہ ہے تقریباً تاریخ کا۔ ناظرین، کوہستان کے اس انسیڈنٹ کے بعد وہاں کے علماء کا جو رول ہے وہ ایک بہت ہی جو ہے بہترین اور نمایاں رول رہا ہے۔ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر اس کے حوالے سے لوگوں نے بات نہیں کی۔ وہاں کے علماء نے جب ایک مذہبی علاقے میں جب کوئی انسیڈنٹ پیش آتا ہے تو رمضان کا مہینہ اور لوگ جو روزے میں ہوتے پھر ویسے بھی آج کل مہنگائی اتنی ہے، لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، تو ایسے میں کوئی انسیڈنٹ آتا ہے تو جو مذہبی علاقوں میں یہ بات نارمل ہے کہ وہ وہاں پر ریزسٹ ہو جاتی ہے۔ لوگ پروٹیسٹ کرنے نکلے اور انہوں نے ریزسٹ کیا، لیکن کسی نے کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ آپ دیکھ لیں، اگر حملہ کر لیتے تو ایک چائنیز نہیں، وہاں پر سینکڑوں لوگوں کو وہ مار بھی سکتے تھے، انہوں نے حملہ نہیں کیا۔ ایک نارمل قسم کی پروٹیسٹ ان کا ہوا، داسو بازار میں ریزسٹ کیا، نعرے لگائے، ٹھیک ہے ایک طریقہ کار ہے جو جلوس ہوتے ہیں، وہ موب نے بہت نعرے لگائے، سب کچھ ہوا، لیکن جب علماء اور جو انتظامیہ نے بیچ میں آپس میں ڈیبیٹ ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قانون کے حوالے کیا جائے، لوگوں نے اس کو مانا، قانون کے حوالے ہوا اور اس بندے کو آج کورٹ میں پیش کر کے 14 دنوں کی ریمانڈ اس کا ہو گیا۔ ناظرین، یہ علاقے کے لوگوں کو اتنا بیک ورڈ، ایجوکیشن نہیں، فیسلٹیز نہیں، تعلیم نہیں دی جا رہی، شعور کہتے نہیں ہے۔ ان کو کمپیئر کر لیں آپ پاکستان کے بڑے شہروں میں، کراچی، لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، گوجرانوالا، جہاں پر اسلام آباد، پنڈی میں لوگوں کو قتل کیے گئے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہا جاتا۔ ان لوگوں کے مسائل کے اوپر بات کی جاتی تو کبھی بھی کوئی بات نہیں کرے گا۔ ناظرین، ہماری پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں جو پاکستان کی جو بانی ہیں انہوں نے بھی ایک ایسے ہی بندے کی کیس لڑی تھی جو اسی بلاسفیمی کیس کے اندر کسی کو جو ہے مرڈر کر کے اس کیس میں وہ جیل میں موجود تھے، لیکن انہی کی کیس جناب محمد علی جناح نے لڑی تھی۔ اب ایسے ملک میں تو جو چیزیں ہیں وہ آپ کے لیڈرشپ سے جب بہت ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں اس دور میں، تو وہ ابھی لوگوں کے اندر، اور پھر ضیاء کا ایرا ہو یا اس کے علاوہ بہت سارے مذہبی ایلیمنٹس جن لوگوں نے یہاں پر ایک ایکسٹریمسٹ کا ماحول پیدا کیا، اس کے باوجود ایک پہاڑی علاقے میں اس انسیڈنٹ کو روکنا اور اس کی وجہ سے کسی قسم کا کسی کا جانی نقصان نہ ہونا، یہ وہاں کے لوگوں کا اور وہاں کے لوگوں کا شعور اور وہاں کے علماء کا بڑا رول ہے۔ کوہستان کے لوگ ہمیشہ سے گلگت بلتستان کے اسی کے اوپر آئے روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جب کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہی لوگ جو ہیں ان کی باڈیاں اٹھاتے ہیں، ان لوگوں کو ریکور کرتے ہیں، جب روڈ بلاک ہوتا ہے تو یہ لوگ ان کے مسائل حل کر لیتے ہیں، ان کی خدمات کر لیتے ہیں۔ ناظرین، اگر پاکستان میں کوہستان کے جو لوگ ہیں جتنی ڈپرائیوڈ اور جتنے مسائل کا شکار یہ لوگ ہیں، اس کے باوجود ان کا جو رول رہا ہے اور یہ ہمیشہ سے جس قسم کا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ بہت ایک جو ہے نا ایگزامپلری ہے، ہم ایک مثالی ان کو ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اگر ناظرین جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا جو پچھلے گورنمنٹ ہے یا آنے والی گورنمنٹ ان علاقوں کے حوالے سے تھوڑی سی توجہ دیتے، یہاں پر لٹریسی ریٹ اپ کیا جاتا ہے، ان لوگوں کے مسائل حل کر لیتے، تو یہ لوگ نہ صرف کوہستان کے مسائل حل کرتے بلکہ پورے پاکستان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ان کو لیڈ کرنے کی ان کے اندر یہ ضرورت ہے۔ یہ بہت باشعور اور بہت سمجھدار اور نرم دل لوگ ہیں، لیکن ان کی جو امیج اور ان کی جو حلیہ کی وجہ سے، لوگوں نے ڈریسنگ کی وجہ سے ان کے حوالے سے جتنی من گھڑت اور گمراہ کن مارکیٹ کے اندر باتیں کی جاتی ہے وہ سراسر ظلم اور زیادتی کی بنیاد کے اوپر ہے۔ ناظرین، ہمیں
کسی بھی علاقے کے حوالے سے بات کرنی ہو تو ہمیں اس کے مرضی حالات وہاں کے گراؤنڈ کے اوپر دیکھ کر ہمیں ان کے ایشوز کے حوالے سے سمجھ کے پھر بات کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم ان علاقوں کے حوالے سے مزید ڈیٹیل میں بات کر لیں گے, یہاں پر لٹریسی ریٹ اور جو مسائل ہیں دیگر, لیکن کیونکہ آج جو سر دست سبجیکٹ تھا اس کے حوالے سے میں نے بات کی. نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.